نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن اور سچیاں نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامنے آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نے انہیں تعلیمات دے بارے آج کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جو اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے اور میں انہاں دا دوست ہاں، اور انہاں نے تمام شیطانی پروگراماں تو، نفسانی پروگراماں تو، افلاطونی پروگراماں تو، دجالیاں دے پروگراماں تو، گمراہ فرقیاں دے پروگراماں تو، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں تو منہ موڑ کے میری طرف رجوع کیتا اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، سچی توبہ کیتی اور پھر میرے دوست سچے اولیاء اللہ، سچے صحیح القدہ علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کر کے دوام قلبی ذکر حضور نے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح انہاں جسم جو نکل گئے باطن سارو پرواز کردے ہوئے انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دی دولت اور نعمت مینوں میسر آئی۔ آپ دی خدمت اقدس دے وچ ہور دیگر علماء، مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سے گئے۔ تے آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کیا درویش ایک واری ایک واصل اللہ
ਦੇ ਘਰ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਸੇਰ ਆਟਾ, 1 ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਔਰ 2000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਹੂਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਜਾਂ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਨੇਮਤ ਕਿਸੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮਤ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਕਦ ਕਰਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਫੜ, ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਫੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ 1000 ਨਾਜ਼ ਔਰ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਬਾ ਅਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਮਿਟ ਗਿਆ। اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عشاقان مولا دیاں روحاں سگیاں تے بعض روحاں دیکھ کے مستغرق ہو گئیاں۔ اور وہ عالم مجاز دیاں روحاں سی تے آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے زبان مبارک جو فرمایا کہ عاشقاں دا ولولہ اور زمزمہ جڑا ابتدا تو لے کے انتہا تک ہے وہ اسے دن تو ہے جڑی عشق دی صورت دے اتے عاشق ہو گئے سکے۔ تے پیسہ درویش تینوں قدر نہیں معلوم نہیں، تینوں قدر ہی معلوم نہیں ہے کہ تیرے دل میں اللہ سونے نے ایسی خوبصورت نعمت رکھی ہوئی ہے اور روح نو جڑی تمام آزادی بادشاہ ہے
پیدائش وچ اس دل نوں دتی گئی ہے۔ تو بس یہی وجہ کہ جتھے بھی عشق ہے اتنے دل بھی ہے۔ اس گل دی قدر وہی جاندا ہے جہدا دل اسرار دوست اور انوار عشق الہی دا مقام ہے اور وہ قرب وچ عشق دی جگہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ کے طبقات نے جڑے رزق دیے، رزق دیاں 4 قسمیں لکھیاں ہیں: رزق مقسوم، رزق مذموم، رزق مملوک، رزق معود۔ رزق مقسوم وہ ہے جڑا انسان دی قسمت دے اندر لوح محفوظ سے لکھیا اور لکھیا جا چکیا، وہ ضرور بل ضرور انہیں ملے گا۔ اور رزق مذموم وہ ہے کہ جو کچھ کھان پین دیا چیزاں ملنا ہوتے صبر نہ کرے، یعنی جدو اللہ سونے نے جدو کہ خود اللہ سونے رزق دا ضامن ہے، تے رزق مملوک وہ ہے جڑا نقدی اور اسباب وغیرہ جمع کرے یا تجارت کیتی جائے ودنا۔ البتہ یہ وچ اللہ سونے دے فضل کرم دی نیکی پیدا ہوندی ہے تے جے تو قوت حاصل ہوندی ہے، لیکن اے درویش اس راہ دے سالکاں نوں کیا کہ تجارت وہ شخص کردا جنہوں اللہ سونے دے فضل و کرم دا انکار نہ ہوئے، مگر درویش واسطے ہی مناسب ہے کہ جو جڑی نقدی اور اسباب انہوں ملے سب راہ خدا جو خرچ کر دے اور ذرہ بھی اپنے کو محفوظ نہ رکھے۔ پھر اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کیا درویش معود وہ رزق ہے جہدا وعدہ اللہ سونے نیک لوکاں اور آبدانا کیتا ہویا، اور قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا ہے کہ نیکا لوکاں نوں رزق دے اندیشے تو فارغ کر دیتا گیا، کیونکہ انہاں واسطے اللہ دا وعدہ ہے کہ بے منگے انہوں رزق پہنچے گا اور جیڑیاں انہوں نے ضروریات دے وچ مہیا کیتیاں جان گیاں۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے اللہ سونے دے وعدے تے یقین رکھیے کہ اللہ سونا جو رزق لکھیا مقدر دا ہر حال چو ملے گا، تے اپنے توکل نوں مضبوط رکھے۔ ابتدا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ محنت کرے، مزدوری کرے اور رزق حلال کمائے، اور کام وچ اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ انسان کو فرائض ترک ہون، واجبات چھٹ جان، مؤکدہ سنتاں چھٹ جان اور دیگر اللہ پاک دے حکامات عمل نہ کر سکے۔ انسان نوں چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمائے، جدوں توکل مضبوط ہو جائے، کمال نو پہنچ جائے تو پھر اللہ سونے تے بھروسہ کرے۔ اللہ سونا بلا مشقت ہی انہوں یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور عشق مولا دی نعمت جڑی اللہ رب العزت انسانی سینیاں چ رکھی ہے، یہ صرف انساناں نوں نعمت ملی ہے، باقی 18,000 قسم دی مخلوق کسی نوں نعمت نہیں ملی جڑی 6,000 فضاواں چ، 6,000 خشکی چ، سیاریاں ستاریاں تے ہے، کہکشاواں چ اور 6,000 سمندراں چ۔ انہاں نوں یہ نعمت نہیں، عشق مولا دی نعمت صرف اللہ سونے انساناں نوں دتی ہے۔ تو سانوں چاہیے اللہ سونے دے اس نعمت دی قدر کریے، یہ آبیاری کریے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نے رب سونے جنہوں نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ۔ تیری آبیاری کریے تاکہ عشق مولا ترقی کرے اور روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے، روح اللہ کی طرف دوڑے، جی میں قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور عشق مولا دی آبیاری دوام قلبی ذکر حضور اور عمل قرآن و سنت نہ ہونی ہے۔ یہ نعمت تاں ہی دل چ قرار پھڑے گی اگر انسان ماسوا اللہ دی لہشاں تو قلباً نکلے گا۔ تو پھر انسان عشاقان مولا دی سب شامل ہوئے گا، اور یہ سچے عشاقان مولا اولیاء اللہ جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے، نہ آخرت جنہاں کو کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا۔
اگر اسی بھی چاہنے اللہ پاک دے عاشقاں دی جماعت داخل ہوئی ہے، اولیاء اللہ دی سب شامل ہوئی ہے، اللہ سونے نے دوست بنائی، اللہ سونا سانو دوست بنائے، تو سانو چاہیے وے نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ جہنمی 72 فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی بابیاں دے پروگراماں نصاباں چوں نکلیے قلبن، اور ادھا نکلیے کوشش بھی کریے تے اندر خیال نہ ہوئے، فنا نیسی جمعیت و کمال حاصل کریے، پھر سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، پھر اللہ سونے دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن سچے علماء و مشاغ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، کیونکہ نا سچے علماء و مشاغ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیبہ بڑے میں مل دی ہے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چوندے نے لوگ انہاں تے اللہ پاک دی ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہندے نے۔ سانو چاہیے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نوری انہاں کاسی فیض حاصل کریے، انہاں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، تو پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، اور انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے، تاکہ توحیدی نور نسبت جڑا انسان دے جسم دے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر وچ رچ بس جائے، تاکہ اندروں ہر ظلماتی لہر نکل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہر نہ رابطے دی کوشش کردی رہندی ہے۔ سن چاہیے اپنے اندروں نورانی کریے، اپنے ظاہری حواس معطل کریے، کیونکہ ساڈا ظاہری جسم جڑا ٹائم سپیس کیسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن عالم امر دے نوری لطائف جڑے انسان دے اندر ہوئے نہ شامہ تو آزاد ہے۔ جب اندر نورانی ہوئے گا تے روح یہ جسم جو نکل کے باطن چ داخل ہوئے گی، دیاسے باطن دا بوا کھل جائے گا، اور باطن چ اولیاء اللہ دی محفل چ شریک ہوئے گی، عالم مسال عالم برزخ یہ سیراں کرے گی، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی، عالم ملکوت جبروت لاہوت دیا سیراں کرے گی، سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ دے مزے لے گی، عروج و نزول دے مزے لے گی، اور باطن چ سیر و پرواز کردے ہیں روح حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روئی کرے گی، اس تو کہ سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہے گی، تے روح باطن چ اللہ طرف دوڑ دی ہے، اور جتھے بھی کتے کوئی رکاوٹ اور مزاحمت آندی ہے باطن چ اور کوئی دروازہ نہیں کھلدا، اتھے الا اللہ دی ضربہ نہ وہ دروازہ کھل جاندا، اللہ دی ضربہ نہ دروازہ کھل جاندا، پیر و مرشد کو روحانی مدد طلب کرنا دروازہ کھلدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی مدد طلب کرنا دروازہ کھل جاندا، اللہ سونے دی مدد نہ دروازے کھل جاندے، اور یہ دروازے کھل دے جاندے ہیں، عاشق مولا نور و ظلمت 70,000 پردیاں چوں گزر کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کر دی ہے روح، پھر اتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جہدے بارے قرآن کریم جو رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن پاک کی رب سونے فرمایا جڑے دنیا انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں اج دید مولا نصیب نہیں انہوں آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبت نصودی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔
اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔